میں ڈاکٹر حکیم اسلم جاوید ورڈ آف یونانی چینل سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یونانی دواؤں کے بارے میں، یونانی علاج کے بارے میں، مختلف بیماریوں کے بارے میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیوز بہت پسند کر رہے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل ورڈ آف یونانی ود ڈاکٹر حکیم اسلم جاوید کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ان ویڈیوز کو جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا اس کے لیے ہم آپ کا بہت شکریہ کرتے ہیں، دھنیہ واد کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھے ٹاپک پر آپ کو بتانا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ 25 سال کی عمر کے بعد فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک نئی بات سامنے آئی ہے، نئی ریسرچ ہوئی ہے، جس کے بارے میں مختلف جو ماہرین ہیں انہوں نے بتایا ہے، جو باہر کے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے بھی اس پر بہت زیادہ ریسرچ کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی جو بیماری ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، خاص طور سے اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے اور بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ 25 سال سے زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں ان کو یہ پریشانی یعنی فالج کا خطرہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے زیادہ بلڈ پریشر ہونے کی وجہ سے، بلڈ پریشر کے ہائی ہونے کی وجہ سے، اور کولیسٹرول لیول جو ہے اس کے بڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ برطانیہ میں یا برٹین میں ایک جو NGO ہوتی ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ کام کرنے والی عمر کے مردوں اور عورتوں میں فالج کے حملے کی جو شرح ہے وہ پریشان کن حد تک بڑھ رہی ہے۔ اسٹروک ایسوسی ایشن کے مطابق 2014 میں انگلینڈ میں 40 سے 50 سال کی عمر کے 6221 لوگوں پر اس کا سروے ہوا، مرد حضرات پر، جس کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہوئے۔ اس بیماری کی وجہ سے تقریباً 6221 لوگ داخل ہوئے، جو کہ 14 سال پہلے کی بنسبت 1961 زیادہ ہے۔ یعنی ان لوگوں کا اضافہ ہوا ہے اتنے سال میں۔ اور خاص طور سے یہ بات دیکھی گئی ہے کہ اس عمر کے ہی وہ لوگ تھے، 25 سال سے زیادہ کے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی کچھ ذمہ داری غیر صحت مندانہ طرز زندگی پر بھی ہوتی ہے، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی اور اسپتال کے طریقوں میں تبدیلی نے بھی کسی حد تک اس میں کردار ادا کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب فالج کو صرف بوڑھے افراد کی بیماری کے طور پر ہی نہیں دیکھنا چاہیے، نہ ہی اس کو اب دیکھا جا سکتا ہے۔ فالج کی بنیادی وجہ دماغ میں خون کے لوتھڑے کی شکل میں جمنا یا خون کا بہنا ہے، جس کی وجہ سے بہت لمبے عرصے تک معذوری بھی ہو سکتی ہے کسی بھی مریض کو۔ یہ زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی عمر 65 سال ہے، لیکن اس رپورٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو بھی اس سے خطرہ ہونے لگا ہے۔ ماہرین نے سن 2000 سے 2014 تک کے اسپتال کے ڈاٹا کا جائزہ لیا ہے۔ برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر مائک نیپٹن کہتے ہیں کہ اس نتائج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور انہی دونوں پریشانیوں کی وجہ سے جو ہے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اور خاص طور سے جو بوڑھے لوگوں کی بیماری کہی جاتی تھی، فالج وغیرہ، لیکن اب یہ نوجوانوں میں بھی دیکھنے کو ملنے لگی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول ہے۔ 40 اور 50 سال کے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ 40 سے 54 سال کی عورتوں میں سن 2000 کی بنسبت 1070 اضافی فالج کے مریض آئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق موٹاپا، زیادہ دیر بیٹھنے کا طرز زندگی اور غیر صحت مندانہ خوراک بھی سبھی مل کر اس میں کردار ادا کرتے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ اس گروہ میں فالج کے مریض کی ذات، خاندان اور ان کی اقتصادی حالت پر دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فالج کے حملے کے بعد بہتر ہونے والے افراد کو کام پر واپس جانا مشکل ہو جاتا ہے اور ان کے مالکوں کو بھی ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور رکھنا پڑتا ہے۔ اسٹروک ایسوسی ایشن کے جان بیرک کہتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ فالج اب بوڑھے لوگوں کی بیماری نہیں ہے۔ کام کرنے کی عمر کے لوگوں میں فالج کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں بہت خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا ہے۔ اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، وہ نہ صرف ان افراد کو بلکہ ان کے خاندانوں اور ہیلتھ اور سوشل ورکرز کو بھی پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں اس سے، کیونکہ ان لوگوں کو ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایلسٹر مارلے صرف 34 سال کے تھے جب 4 سال پہلے انہیں نئے سال کے دن فالج ہوا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میرے سر میں شدید درد ہوا تھا، میں اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا اور نہ بہتر طور پر چل سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ مارلے کے دل کی ایسی حالت تھی جس کی وجہ سے ان کو فالج ہوا۔ یہ مشکل تھا، لیکن مارلے خوش قسمت تھے کہ وہ جوان تھے اور ان کے دماغ نے متاثرہ حصے کے گرد دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ برومس گومز وسٹ شائر کے پیٹ رموفلڈ 49 ایئرس کے تھے جب انہیں نومبر 2011 میں فالج ہوا۔ اس کے بائیں حصے کے نیچے تک وہ مفلوج ہو گئے تھے، یعنی ان کے لیفٹ سائڈ پورا اوپر سے نیچے تک جو ہے فالج کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ نہ بول سکتے تھے، نہ نگل سکتے تھے اور نہ ہی کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ دیکھ سکتے تھے، یہاں تک ان کی حالت جو ہے خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بظاہر ایسی کوئی علامات نہیں تھی کہ انہیں یہ ہو سکتا ہے۔ وہ بہت تندرست تھے اور 6 دن جم جاتے تھے اور باقاعدہ صحت مندانہ غذا کھاتے تھے، لیکن انہوں نے یہ بتایا لیکن مجھے بھی تیز بلڈ پریشر تھا اور یہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کا ہونا جو ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور ہائی کولیسٹرول لیول کا ہونا جو ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 7-8 سال سے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تھے، اس لیے میرا بلڈ پریشر بھی چیک نہیں ہوا تھا۔ اسٹروک ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ نوجوان افراد کو چکر آنے، بولنے میں دشواری اور چہرے پر کسی تبدیلی جیسے علامات کے متعلق خبردار رہنا چاہیے۔ برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر مائک کہتے ہیں کہ نوجوان عورتوں اور مردوں میں فالج کی شرح کا بڑھنا ایک پریشان کن بات ہے اور اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نتائج اس بات کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ہمیں اپنا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور 40 سال کی عمر کے بعد باقاعدہ ہمیں اپنا ہیلتھ چیک اپ کرانا چاہیے۔ تو خاص طور سے دو بات سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہمیں اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اس کو چیک کراتے رہنا چاہیے مسلسل۔ دوسری بات یہ کہ جو کولیسٹرول لیول ہے اس کو بھی ہمارا کولیسٹرول لیول کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو ہائی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس لیے ہمیں اپنی غذا کا خیال رکھنا چاہیے، متناسب غذا کھانی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور سے بلڈ پریشر میں نمک کا کم استعمال کرنا چاہیے اور ہمیشہ مستقل جو ہے مستند ڈاکٹروں کے ہمیں جو ہے بالکل ان کے ساتھ اپنی جانچ کراتے رہنا چاہیے، ان کے رابطے میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف میں آپ کو ایک بات آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یونانی طریقہ علاج میں، یونانی پیتھی میں، یونانی سسٹم آف میڈیسن میں ہائی کولیسٹرول کا بہت اچھا علاج موجود ہے، بہت اچھی دوائیں ہیں، وہ ساری بے ضرر دوائیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی دوائیاں موجود ہیں۔ آپ ان کے لیے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی ہے ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ان بیماریوں سے آپ کو بچنا چاہیے۔